والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے درس کے اندر آج دعوت توحید کا آغاز، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز جو آپ نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دور میں ولادت ہوئی، لوگ ستاروں، چاند، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور بت پرستی جو ہے، بتوں کی پوجا، یہ بالکل عام تھی، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی سے ہدایت و نبوت عطا فرما دی تھی۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، ہم اس سے خبردار تھے، یعنی وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں، اس بات سے ہم کیا تھے؟ خبردار تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب غار سے 17 سال کی عمر میں آپ شہر کی طرف واپس روانہ ہوئے، تو غار میں آپ کی پرورش مختلف اقوال ہیں، 7 سال، 13 سال، 17 سال۔ اس کے بعد آپ جب تشریف لے کے شہر کی طرف لوگوں کو دیکھا، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، پھر آپ نے اتنے نفیس انداز میں ان کی نفی فرمائی کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ قرآن میں اس کو تفصیل سے بیان کیا، ہمارے دروس کے اندر یہ آیات گزر چکی ہیں۔ سورہ نام کے اندر آیت نمبر جو ہے 76 تا 79، پھر آگے 80 تا 81، لیکن ہم مختصر اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام زورا یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر آپ نے فرمائی کہ اے لوگو، کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا، آپ نے فرمایا کہ کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس اب صرف ایک ذات کا عابد بن گیا ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ یہ سارا چیز قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جھگڑنے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس خدا کی قسم، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس پورے واقعے کو سورۃ الانعام آیت نمبر 76 اور 79 تک، 76 سے لے کر 79 تک اس انداز میں بیان کیا۔ میں صرف 2 الفاظ پہلے اور آخر پڑھ لیتا ہوں۔ فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ آخری آیت میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ایک قول یہ ہے، اسے قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے ابن کثیر کے حوالے سے، یہ جو آپ نے خطاب فرمایا تھا، تقریر فرمائی تھی، یہ جو ہے بابل کے لوگوں کے سامنے نہ تھی، کیونکہ بابل کے لوگ جو ہیں وہ صرف بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں، چاند، سورج کو نہ پوجتے تھے۔ یہ تقریر بابل سے ہجرت کرنے کے بعد حیران کے لوگوں کے سامنے تھی، کیونکہ حیران کے لوگ چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ اچھا، بتوں کی تذلیل آپ نے کیسے فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آزر جو ہے
نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آزر بت بنا کر بازار بیچنے گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا اور بازار میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ تم بھی بیچو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو ہاتھ میں پکڑا، اس کے گلے میں رسی ڈال دی اور پورے شہر میں گھمانے لگے، اور جو آپ آواز لگا رہے تھے بڑی کمال کی تھی۔ فرماتے ہیں من یشتری ما یضر ولا ینفع، کون ہے جو اسے خریدے گا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو بت کو خریدے گا، نہیں نفع بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا کچھ بھی نہیں کرتا؟ اس طرح آپ آواز لگا رہے تھے، تسلیل کر رہے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کس کو خدا بنایا ہوا ہے، جو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا، کسی کو نفع کا دے گا۔ پھر اگر کسی نے اپنا دین و دنیا کو، آگے الفاظ کیا تھے، کسی نے اپنے دین و دنیا کو برباد کرنا ہے اس بت کو خرید لے، کسی نے اپنے دین و دنیا کو برباد کرنا ہے اس بت کو خرید لے۔ تو آپ علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بت کو نہر کے کنارے لے گئے اور بت کے ساتھ استہزاء مذاق فرماتے ہوئے اس کا منہ پانی میں ڈبوتے، بار بار کہتے پانی پی تجھے پیاس لگی ہے، پانی پی تجھے پیاس لگی ہے، تاکہ لوگوں پر آشکار ہو جائے جس کو وہ خدا بناتے ہیں، جس کو خدا سمجھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اچھا، قوم نے پھر آپ سے جھگڑا کیا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 80 اور 81 کے اندر۔ اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے آپ علیہ السلام سب کچھ سر عام کر رہے تھے، آپ کا بتوں کو تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا، لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں انہیں فرمایا، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، تو ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ پورا قرآن نے اس کو بیان کیا۔ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ، آگے جا کر فرمایا أَيُّ فَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ اس آیت کا آیت نمبر 81 کا آخری حصہ، یہ جو میں نے خلاصہ بیان کیا سارا ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے چاچا کو تبلیغ کی، پھر بتوں کی مزید توہین آپ نے فرمائی، پھر بتوں کی ساری کارستانیاں بیان کی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پورا تجلیل اپنا جو طریقہ ہے کہ چاچا کو تبلیغ اور سمجھانا، پھر بتوں اپنے چاچا کو اور تبلیغ کرنا، پھر بت شکنی، جب آپ نے بت توڑے جا کر اس کا پورا واقعہ کیا ہے، پھر بت کے سب سے بڑے بت کے کاندھے پر آپ نے ایک لاڑا لٹکا دیا، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔